حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم باواز بلند بیک زبان اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک ذوق سے محبت سے اور اس یقین سے کہ ہم پڑھتے ہیں مدینے کے تاجدار سے بات فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول کل ملتان سا راتی کوئی 4 بجے میں واپس گھر پہنچیا سوچ رہا سا بھئی جمعے تے تقریر کیڑی کرنی ریپیٹ تے ہو نہیں سکنی اچانک قرآن پاک نیاں چند آیات میں کی ذہن وچ آئیاں اور او خوبصورت گلدستہ بنا کے تسانی خدمت عالیہ نے اندر آج پیش کرنا ہے سپارہ ہے 19واں سورت نا نمل ہے 2 نبیاں نہ ذکر ہے ایک باپ ہے تے دوہ بیٹا ہے باپ نی قسمت تے بھی قربان تے بیٹے نی قسمت تے بھی قربان بیٹے نے سر تے بھی نبوت نہ تاج ہے تے باپ نے سر تے بھی نبوت نہ تاج ہے باپ نہ نام ہی سن لو تے عظیم بیٹے نہ نام ہی سن لو باپ نا نام ہے حضرت داود علیہ السلام اور پتر نا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں اللہ نے نبی دونوں شان والے حضرت داود علیہ السلام صرف نبی نہیں بلکہ صاحب کتاب بھی زبور آپ تے نازل ہوئی ہے اور اتنے سونی آواز وچ پڑھنے سن اتنی سونی آواز وچ پڑھنے سن اے صحیح حدیث تو آنو سنا رہے ہیں حضور نے فرمایا جدوں حضرت داود زبور نہیں تلاوت کرنے سن تے آسمانہ تے فضامہ میں پرندے اتھے ہی ٹھہر جانے سن آپ ٹھنڈے بولے ہیں فکرہ ایک بار سوچ لیں کہ سبحان اللہ اس پہ کتنی اونچی آواز سے بنتی ہے حضور نے فرمایا داود جب اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضاؤں اور ہواؤں میں رک جاتے تھے حتیٰ کہ انہیں کھانا پینا بھول جاتا تھا اور کئی ایسے تھے جو سنتے سنتے ہی مر جاتے تھے دریاواں نے پانی ٹھہر جانے سن سمندر نہ پانی رک جانا سی حضرت داود جدوں سونی آواز وچ کتاب زبور نہیں تلاوت کرنے سن قیامت کے دن حضور نے فرمایا قرآن پاک ماڑا ہو سی تے زبان داؤد نہیں ہو سی اللہ تعالیٰ چند لمحوں کے لیے قرآن حضرت داؤد کو دے گا اور فرمائے گا سونی آواز آلیا ذرا آمیں نا سونی آواز آلیا ذرا آمیں نا حضرت داؤد پڑھن گے اور اللہ تعالیٰ سن کے خوش ہوگا میں پوچھنا چاہنا کیڑا سونا منظر ہو سی کہ حضرت داؤد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے بڑی شان والے نبی اے جڑا اسی پڑھنے ہیں نا اما بعد خطبہ پڑھ کے آنے ہیں نا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اما بعد کا لفظ جس نبی نے بولا ہے وہ حضرت داود علیہ السلام ہے جسے قرآن نے فصل الخطاب قرار دیا ہے یہ سب سے پہلے حضرت داود کا جملہ تھا اما بعد آپ نے بولا گرامی قدر احباب حضرت داود 100 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا آپ کے 19 بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے ایک بار پھر بلند آواز سے 19 بیٹے تھے حضرت داؤد نے 19 پتر سن اور انیاں پتراں وچوں ایک پتر نو اللہ نے نبوت نہ تاج عطا کیتا انہاں نا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے
اور حضرت سلیمان آئے ہائے ہائے کیا ٹیک ہے، کیا شانان، ہواواں آپ نے تابے، پرندے آپ نے تابے، جن آپ نے تابے، انسان آپ نے تابے، خزندے درندے آپ نے حکم نہیں تعمیل کرن واسطی ہما وقت تیار ہونے سن۔ اتنی بڑی شان آپ نے جنہ کو لوں بیت المقدس نے سب تو پہلی تعمیر کروائی سی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو تھی حضرت سلیمان نے جنات سے کروائی، کجا جنہاں نو مستری، کجا نو مزدور بنایا۔ میں یہ واقعہ ایک جمعے پہ غالباً آپ حضرات کو سنا چکا ہوں، آج چکے اگر اس واقعے کی طرف میں چلا گیا تو میں جو گلدستہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ دے پھل رہ جاسن، میں تھوڑا جہا ٹچ دے ساں۔ حضرت سلیمان کجا جنہاں کی کرنڈیاں پکڑائیاں، کجا کی باٹے پکڑائے، فرمایا لگ جاؤ تے اللہ نہ کار بناؤ۔ اللہ اکبر، لگ گئے جن۔ آپ نہ اجرا بالکل مسجد نے نیڑے سی، آپ ڈیلی آنے سن تے ٹھیکیداراں نہ کم چیک کرنے سن، مستریاں مزدوراں نہیں ورکنگ چیک کرنے سن، جس نی کو خرابی ہونی سی اشارہ کرنے سن، بھائی توں ادھروں کرنڈی ٹھیک نہیں ماری، توں ادھر چنائی ٹھیک نہیں کیتی، توں بھائی مسالہ ٹھیک نہیں پریا ٹائلہ نے اندر ہیں، اے ٹائل پہ بولنی ہے، اے ساریاں گلاں آون تے چلے جاون۔ ایک دن اسی طرح آئے، مسجد نے محراب لگ گیا ہے، دیواراں لگ گئیاں، ستون لگ گئے نے جے لنٹر رہنا ہے، آپ محراب نے اندر آ کے انہوں نے کم پہ چیک کرنے، اچانک روشندان وچوں ایک ہستی اندر آ گئی، آ کے آہنی ہے حضرت سلیمان نو سونیوں اتنا ٹائم رہ گیا نے تیاری کر لو۔ آپ نے فرمایا خیر ہو گیا، ٹائم نہ مطلب جی میں اسرائیل ہاں جان لین آیا۔ آپ نے فرمایا اچھا گل تیری ٹھیک ہے، جان تو لین آیا ہے، تیری ڈیوٹی ہے، لیکن اے تک اپنی اکھاں نال میں اللہ نہ کر پیا بنوانا تے دیواراں لگ گئیاں، محراب بن گیا ہے، ستون لگ گئے، باقی کم شم سارے ہو گئے تے اے لنٹر رہنا ہے تے جڑی قوم کی میں کمیں تے لایا ہے نا، اے ایڈی لتری قوم ہے، اس کی پتہ لگ گیا نا بھی ٹر گیا ہے تے ان اگلیاں اٹاں بھی پٹ کے گھر کے کھڑنیاں، لہذا میں کی اتنی مہلت دے میں لنٹر پا لواں۔ حضرت اسرائیل نے آخیا حضور آویے نہ تے نہ آویے، آ جائیے تے پھر تساں کی پتہ اسی خالی نہ جانے، جو کرنا جے کر لو، منٹ رہ گئے نے اتنے، سیکنڈ رہ گئے نے اتنے، تساں نہ بھی منیا تے اسی اپنا کم کری کنساں۔ حضرت سلیمان نے تکیا جنا اڑ گیا ہے، آپ نے فرمایا چل ٹھہر، آپ نے اپنا عصا منگوایا، تھوڑی کے نیچے رکھا، ایک کونی محراب کی دائیں دیوار کے ساتھ، دوسری کونی محراب کی بائیں دیوار کے ساتھ رکھی، اور عصا تھلے رکھ کے آپ نے فرمایا آ تے ہن لے جا۔ اسرائیل آئے، انہوں نے آپ کی روح مبارک نکال لی، آپ اسی طرح کھڑے رہ گئے، قرآن آہنا ہے پورا سال کھلتے رہے۔ آپ کی آواز دیکھیں اور جملہ دیکھیں، پورا سال کھلتے رہے۔ ایک سال گزر گیا، لنٹر شنٹر رہ گئے، سیلنگ بھی ہو گئی، فنشنگ ساری ہو گئی، ٹھیکیدار بھی لگے رہے تے جن بھی لگے رہے کماں کی۔ ایک سال تو بعد اللہ کریم فرماندا ہے کہ اساں دیمک نو حکم کیتا کہ تو میرے نبی کی کچھ نہیں آہنا، تو لکڑی والا، وہ جڑی لکڑی سی نا انہوں تھلیوں نے چٹیا، پولی ہوئی، ٹہ پئی۔ حضرت سلیمان ایک سال کے بعد زمین پہ تشریف لے آئے، انہوں نے تاں اکھاں کھلیاں، انہوں نے آکھیا آئے مارے گیا ہے، ٹر گیا سی، اساں کی تے پتہ ہی نہیں چلے، آسی تے ایویں لگے رہے ہیں کما کی۔ فلما قضینا، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ دل کرنا سی سر لا کے سنا مار، لیکن میں کدھرے اور چلا جا سا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ لمبا واقعہ، لمبا واقعہ ہے، لمبا۔ حضرت داؤد بھی اللہ کے نبی، حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی۔ 100 سال تو بعد آپ دا وصال ہویا، حضرت سلیمان آپ دے وارث بن گئے۔ قرآن مجید نے پیو نہیں تے پتر نہیں، دوواں نیاں گلاں قرآن پاک نے اندر جس مقام تے کیتیاں اور جتھے انہاں نیاں دعاواں نہ ذکر کیتا ہے، میں او موتی تواڈی خدمت عالیہ چ پیش کرنا چاہنا۔ ہاں، حضرت سلیمان نو تے داؤد علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں سن۔ جالوت نو آپ نے قتل کیتا سی، ادھر جالوت نو آپ نے قتل کیتا سی، ایک کافر سی بہت بڑا، کسے نے ہتھے نہیں سی آنا۔ حضرت داؤد نے
اسے قتل کیا اور آپ کو اللہ نے زبور عطا کی، اور حضرت سلیمان نو اللہ تعالیٰ نے بہت ساریاں چیزاں عطا کی تھیاں، انہاں وچ یہ بھی عطا کیتا کہ پرندہ کوئی بولنا سی تو آپ دس دینے سن بھئی اے پیا بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی چونٹی، کوئی انسیکٹ حشرات الارض تک جو بھی بولتا تھا حضرت سلیمان بتا دیا کرتے تھے یہ بول رہا ہے۔ اتنا بڑا علم آپ نے کول سے۔ اعلی حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک انگریز آیا، آ کے آخدا ہے تسی آہنے ہو کہ اللہ نے نبیاں نو پرندیاں تے چرندیاں نہیں زبانہ نہ بھی علم ہے، یہ گل ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان کو تھا؟ آپ نے فرمایا تھا۔ تے اللہ نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلیمان نبی کے بھی امام ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں۔ پھر تے انہاں کی زیادہ ہو سی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل زیادہ ہو سی۔ تے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جڑے لوگ ہونے اے نبیاں نے وارث ہونے، تے تسی بھی ماشاءاللہ عالم ہو، تساں کی اور تے بڑا علم ملیا ہے، تے کچھ ادھروں بھی لبا ہے یا نہیں لبا؟ اے چرندیاں نیاں پرندیاں نیاں زبانہ بھی تسی جاننے ہو یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی شان آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے فرمایا الحمدللہ یہ علم بھی مجھے عطا ہوا ہے۔ ہر عالم کو ملا ہے لیکن مجھے بھی عطا ہوا ہے۔ کونج جا رہی سی اڈرنی اور کچھ بولنی، جوڑا کونجانا، بڑا اچھا کونج جدوں بھی اڈنی ہے نا، یہ بڑی اچھی اڈنی ہے۔ ہن تے شکاریاں چھوڑیاں ہی کوئی نہیں، یقین کرو گنا گن کے بیٹھے انہاں پرندیاں پاکستان نہ راہ ہی بدل لیا ہے۔ انہاں کی پتہ ہے پاکستانی اگے بیٹھے، نہ کونج آنی ہے نہ مرغابی آنی ہے۔ ہن تے حالات اے نساں نے دریاواں نے دریا خالی ہو گئے، پہلے یہی راستے لے کے وہ جایا کرتی تھیں، اب انہوں نے رستہ پاکستان کا بدل لیا ہے۔ یہ پرندے بھی انساناں نال پیار کرنے تے جدوں کسی چیز نال انسان ظلم پہ آ جائے پھر پرندے بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ پرندے سب سے پہلے جب انسان پیدا ہوئے تو پرندے ان کے ہاتھوں پہ بیٹھ کے دانہ چگا کرتے تھے، پرندے ہاتھوں پہ بیٹھ کے دانہ چگا کرتے تھے، اور انسان پرندوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے انسان انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جدوں حضرت آدم دے بیٹے قابیل نے اپنے پراؤ کی قتل کیتا تے پرندیاں تکیا یہ تے اپنیاں کی بھی نہیں بخشنا، یہ تے اپنیاں کی بھی مار چھوڑنا، پرندے دس گئے انساناں کو۔ خیر ضمناً بات آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندے آپ کے تابع، اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی آپ کی طرف وہ انگریز دیکھ کے کہتا ہے او دو کونجاں پیاں جانیاں تے ایک دوے نال کو گلاں پیاں کرنیاں، انہاں نے آواز میں بھی پیا سننا تسی بھی پیا سننا ہی ہو، سو میکی دسو بھئی اے کے پیاں آخنیاں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے دیکھا، پھر انگریز کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا جڑی پچھلی ہے نا یہ اگلی کی پئی آخنی ہے بھئی پینے میرے پیرے چ کنڈا لگے ہے تے ذرا میرے کو اڈڑ نہیں ہونا، ذرا مٹھی اڈ تاکہ رل کے رویے، میرے پیرے چ لگے ہے کنڈا تے توں پئی ہے میں اڈنی ہے تیزی نال ایستا اڈ تاکہ جلدی کٹھے پہنچیے۔ انہیں جدوں اے گل سنی، انہیں ہاتھ نے اندر پسٹل سی، بندوق سی، گن سی، جو بھی سی، اس نشانہ لیا تے اس کونج نو پھڑکا دیتا جڑی پچھلی سی۔ جب آئی تو حیران ہو گیا، اس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہن کلمہ میں پڑھا دیو، جس نبی نہ عالم امتی اتنیاں شانہ والا ہے او نبی علم وچ کتنیاں شانہ والا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں بلند آواز۔ حضرت سلیمان کے پاس علم تھا، پرندوں کا علم، ان کی زبانوں کا علم۔ ہاں اللہ کریم فرماندہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ۔ اتنیاں شانہ باپ نو بھی ملیاں، بیٹے نو بھی ملیاں۔ باپ دا نام حضرت داؤد، بیٹے دا نام حضرت سلیمان۔
آپ نو سونی آواز والا علم ملیا، آپ نو کتاب ملی، آپ نو پرندیاں چرندیاں دیاں زباناں دا علم ملیا، آپ دے جنات تابے ہواواں تابے، لیکن اللہ دے پاک نبیوں نے خدا دی بارگاہ دے اندر جدوں شکر ادا فرمایا، فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ رب ذوالجلال نے اس باپ اور بیٹے دیاں شانہ وچوں جڑی شان بیان کیتی ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد و سلیمان علما، اسا باپ نو بھی علم عطا فرمایا، اسا بیٹے نو بھی علم عطا فرمایا۔ قرآن دی آیت دستی ہے شانہ ساریاں ایک جگہ تے، ساریاں شانہ دا مقام ایک جگہ تے، علم دا مقام ایک جگہ تے، علم دا مقام ایک جگہ تے، ساریاں شانہ دا رتبہ ایک پاسے، علم دا مقام ایک پاسے۔ اسے وسطی مدینے دے تاجدار دا جدوں امت محمدیہ دا کائنات دا حضرت عیسیٰ تو بعد میرے رب نال غار حرا دے اندر سرکار دے ذریعے تعلق بال ہویا، اللہ اگر چاہندا تے اپنے نبی نو اے بھی کہہ سکدا سی میرے سونے نبی کائنات نو آکھو نماز پڑھن روزے رکھن، او علم اقیم الصلاۃ بھی ہو سکدا سی، آت الزکاۃ بھی ہو سکدا سی، حج دی ادائیگی دا علم بھی ہو سکدا سی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا حکم بھی ہو سکدا سی، شراب تو بچن دا حکم بھی ہو سکدا سی، جوئے تو پرہیز دا حکم بھی ہو سکدا سی، لیکن قرآن اس گل تے گواہ ہے اللہ نے 550 سال تو بعد جدوں مخلوق دا تعلق خالق نال جڑوایا تے غار حرا دے اندر پہلا جڑا حکم نازل فرمایا، فرمایا سونیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اے پہلا حکم پڑھن پڑھان دا نازل فرمایا۔ سرکار نے تائیں علم دیاں شاناں بیان فرمائیاں۔ اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جس طرح بینا تے نابینا کٹھے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والا تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بینا تے نابینا برابر نہیں، علم والا تے جاہل برابر نہیں۔ اللہ دے نبیاں نو اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں، لیکن جس شان دا ذکر قرآن پاک دے اندر آیا، فرمایا سب باپ نو بھی علم عطا کیتا، بیٹے نو بھی علم عطا کیتا، اور اس سے نعمت کا شکریہ پہ ادا کرنا کہ الحمدللہ اللہ نے نعمت ملے نا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اس آیت دے ضمن وچوں مینوں ایک پھل ملیا ہے، ایک موتی ملیا ہے، جڑا آپ حضرات دی خدمت دے اندر میں پیش کرنا چاہنا۔ آپ نے اللہ دا شکر ادا کر کے یہ نہیں آکھیا مولا تو سانو ساری کائنات وچوں فضیلت عطا فرمائی ہے، ساری کائنات اتے سانو فضیلت عطا فرمائیے، فرمایا نہیں فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، مولا فضیلت دتی لیکن ساریاں تے نہیں دتی، زیادیاں بندیاں تے سانو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ دے نبیاں دیاں دعاواں چوں ایک گل ثابت ہو رہی ہے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کہہ رہے نے سونیا علم تے بڑا دتا ہی لیکن اساں تمہیں زیادہ علم والے تھے، اساں تمہیں زیادہ ساڑھے تمہیں زیادہ علم والے تیری مخلوق دے اندر ہے نے۔ میں کہنا ہونا وا حضرت سلیمان اے دعا منگ کے دنیا نو دسنا چاہنے نے، اوے لوگو ساڈا علم بھی تے ہے لیکن ایک ہستی ایسی آن والی ہے جنہ دا نام محمد مصطفیٰ ہوئے گا، عرشات احمد ہوئے گا، فرشات محمد ہوئے گا۔ اللہ نے سانو چند علم عطا کیتے نے اور خودی شان اللہ بیان فرمائے گا اور فرمائے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک بار ذرا گونج سے اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں اگے فرمایا وواریثا سلیمان داوودا، اللہ نے سلیمان کو داود کا وارث بنایا۔ اللہ نے حضرت سلیمان بیٹے کو باپ کا وارث بنایا۔ بعض حضرات نا ایتھے آ کے پٹڑیوں لے گئے، وہ آہنے حضرت سلیمان داود کے اگر وارث بن سکتے ہیں تو حضرت فاطمہ مدینے نے تاجدار نہیں ہیں، وارث کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ کو اصل میں پس منظر کا ہی نہیں پتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جناب سیدنا صدیق اکبر سے باغ فدق کا مطالبہ کیا، باغ فدق کا مطالبہ کیا، اور حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک پڑھی۔ آپ نے فرمایا میں سونے نبی پاک کو سنیا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا فہو صدقہ۔ اسی نبیاں نی جماعتاں اسی نہ وارث بننے ہاں نہ وارث بنانے ہاں، اسی جو چھوڑ کے جائیے وہ صدقہ ہونا ہے۔ تے جنہ حضرات نے حضرت ابو بکر تے اعتراض کیتا ہے انہاں قرآن پاک نے یہی آیت پڑھی، یہی آیت پڑھ کے انہوں نے کہا ہے حضرت سلیمان جناب داود دے وارث ہو سکتے ہیں، اے بیٹے سن تے حضرت داود باپ سن، تے پھر مننا پوے گا حضرت فاطمہ مدینے دے تاجدار دیاں وارث ہو سکدیاں، بن سکدیاں نے، ہو سکدیاں نے۔ حضرت ابو بکر نے زیادتی کیتی، معاذ اللہ ظلم کیتا، جڑا باغ فدق انہاں نوں نہیں دتا مطالبے دے باوجود۔ ساڈے علماء دیاں قبراں تے اللہ رحمتاں فرمائے، انہاں نے اس دلیل دا جواب دتا ہے، میں تانوں سناواں گا، تواڈے وی کلیجے ٹر جان گے۔ علماء کہندے نے اس وارث تو مراد مال دولت دی وراثت نہیں ہے، اس وراثت تو مراد علم دی وراثت ہے، نبوت دی وراثت ہے۔ اگر اے مال دولت دی وراثت ہوندی تے حضرت داود دے 19 بیٹے سن، انہاں ساریاں نوں ملدی۔ حضرت سلیمان دے بارے اللہ نے بطور خاص فرمایا کہ اساں انہاں نوں اپنے باپ دا وارث بنایا، لہذا ثابت ہویا اے وراثت مال دی وراثت نہیں، اے دولت دی وراثت نہیں، اے سونے چاندی دی وراثت نہیں، اے وراثت علم دی اور نبوت دی۔ اور جڑی دلیل دے طور تے تسی کہہ رہے ہو حضرت فاطمہ نال ابو بکر پاک نے زیادتی کی تھی، او گل مال دے حوالے نال، اور سرکار نے جڑا اے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیاں دے وارث نے، ادا اے معنی نہیں کہ نبی جڑے مال دولت چھوڑ جاون علماء نوں او ملدا ہے، بلکہ ادا معنی اے وے نبی جڑا علم چھوڑ کے جاون علماء دے وارث۔ سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ سبحان اللہ، پھر کہہ دو بلند آواز۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور آپ نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور آکھیا علمنا منطق الطیر، اسانو پرندیاں دیاں زباناں دا علم ملیا ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور سانو ہر چیز وچوں علم عطا ہویا ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ پرندیاں دیاں زباناں دا علم حضرت سلیمان نو ملے ہوئے،
جانوراں دیاں زباناں دا علم حضرت سلیمان نو ملیا ہے۔ میں تینوں دسا مدینے دے تاجدار دی شان کیویں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت دے راوی نے آپ کہندے نے صحابہ کرام حضور دے نال بیٹھے ہوئے سن، ایک دیہاتی تے پینڈو جہا بندہ گو دا شکار کر کے حضور دی بارگاہ چلا آیا اور گو دی آستین تے بیٹھی ہوئی سی، انہیں سانو ویکھیا تے آدھا کون بیٹھے ہو، تواڈے درمیان کون بیٹھا ہے؟ اساں کہا اسی صحابیاں اور درمیان دے اندر بہن والا مدینے دا تاجدار جدے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج سجایا او لوکاں دیاں گردناں پلانگنے آؤ سرکار دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، آ کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات وچوں سب تو زیادہ اگر کوئی قابل نفرت بندہ ہے تے تو ہے، معاذ اللہ، سب تو زیادہ مینوں اگر کسے نال بغض ہے نا تے او تو بندہ ہے، اور میرا دل کرنا ہے میں تینوں قتل کر دیا، معاذ اللہ اللہ یاز باللہ۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور کر دیاں؟ آپ نے فرمایا بہ جا، تینوں پتہ نہیں نبی بردبار ہونا ہے، نبی صابر ہونا ہے، نبی حوصلے والا ہونا ہے۔ آپ نے اودے نال دو چار گلاں کیتیاں اور دو چار گلاں تو بعد او دیہاتی حضور نو آخدا ہے کہ اگر تو آہنا ہے کہ میں اللہ نہ نبی ہاں، اے گو میں مار کے آندی ہے، شکار کر کے آندی ہے، مری نہیں سی، شکار کر کے آندی ہے، اے بیٹھی ہے، اس وقت تک میں تجھے نبی نہیں مانتا جب تک یہ گو نہ کہے کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ سرکار نے ویکھیا تے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے گو دی طرف خطاب کیتا، آپ نے فرمایا تیرا رب کون ہے؟ تے گو بولی، اللہ نے گو نو قوت گویائی عطا کی تھی، گو کہندی ہے میرا رب ہووے جڑا عرشاں دا مالک ہے، فرشاں دا مالک ہے، مشرق چو سورج نو کڑدا ہے، مغرب دے اندر غروب کردا ہے، دو چار اللہ دیاں کبریائیاں دے نظمے انہیں گائے، اور اینڈ تے میرے آقا کریم نے صحابہ کرام دے سامنے گو نو آ کے آؤ، اے گو دس من انا میں کونا میں کونا میں کونا، گو نو اللہ نے قوت گویائی عطا کی تھی، گو کہندی ہے انتا محمد الرسول اللہ۔ اسے وقت آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت سلیمان کو اگر علم تھا پرندوں کی بولیوں کا، حضور کو بھی علم تھا، حضور کو بھی علم تھا۔ ایک اونٹ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے انہیں اپنا سر سرکار دیاں قدمہ چ رکھے آتے، پچھوں دا مالک چوری لے کے آگے آدھا ہے یا رسول اللہ اے میری گل نہیں مندہ، میں ٹائم تے چارہ پانا اور میں ادھا بڑا خیال رکھدا، بڑی کیئر کردہ، لیکن میری گل نہیں مندہ۔ میرے آقا کریم نے اس اونٹ دی پیشانی دے بالا تو پکڑ کے آپ نے ادھے نال دو چار گلاں کیتیاں اور آپ نو ادھے نال گلاں انہیں کیتیاں، سرکار نے ادھے نال دو چار جملے بولے اور آپ نے انہوں فرمایا لے جا جب تک اے جیوندا ہے ہن تیری نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے ادھے نال عہد کر لیا، حضور نے ادھے نال وعدہ کر لیا ہے، انہیں مدینے دے تاجدار نو وعدہ دے دیتا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ سورہ نمل 19ویں پارے چ فرماندا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان دے پرندے ترندے چرندے تابع سن اور ترتیب یہ ہوتی سی آپ جس تخت پہ بیٹھتے سن اگے انسان بندے سن، پھر جن بندے سن، پھر اینڈ پرندے چرندے بندے سن۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر انہاں دی اس شان دا ذکر فرمایا، اللہ اکبر۔ اگلا جملہ بڑا ایمان افروز ہے، ایک دن آپ اپنے لشکر نو لے کے جا رہے 3 میل دے فاصلے تے پہنچے تے ایک چیونٹی دویاں چیونٹیاں تے کیڑیاں کی آہنی ہیں، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہیں بے خبری میں آپ کو کچل دے، لہذا اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔
اپنی اپنی کھڈاں چ وڑ جاؤ بھینوں، آیا جے حضرت سلیمان نہ لشکر آیا جے، اے نہ ہوئے توانوں پیراں تلے رون دے ہے۔ میں قربان جاواں اس کیڑی نے جملیاں دے جس کا ذکر اللہ نے قرآن بنا کے حضور تے اتارے ہیں، توانوں لطف نہیں آیا؟ اے مور گاہ جڑا نا، مور بھی چونٹی کی آنے، مور فارسی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں، گاہ یہ جگہ کو کہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے اپنے علاقے کی تاریخ کے حوالے سے کہ جب لشکر چلا کرتے تھے تو جب یہاں سے گزرتے تھے تو چونٹیاں انہیں نظر آتی تھی، تو اس لیے اس جگہ کا نام مورگاہ کہلایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ علماء فرماندے نے اللہ نے کیڑی دی اس ادا نو اس واسطے پسند کیتا ہے کیونکہ انہیں دنیا کیڑیاں نہیں فکر کیتی۔ ہوئے 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 فکرہ ویکھو اپنی، سبحان اللہ ویکھو۔ علماء فرماندے نے انسان نو اللہ نے دوسرے انساناں دی فکر وستی بنایا ہے۔ آپوں تے بندہ روٹی کھا کے سو جائے لیکن اے نہ پتا ہوئے میرے گوان دے اندر کنے کھا دی ہے کنے نہیں کھا دی، آپوں تے پیٹ بھر لوے لیکن اے نہ پتا ہوئے میری گلی دے اندر کیڑا بھوکا ہے۔ میرا بیٹا او چنگا چوکھا کھائے، غریب دے بیٹے دی فکر نہ ہوئے۔ اللہ نے انسان نوی انساناں دی فکر وستی بنایا ہے، تے جدوں انسان انساناں دی فکر کردا ہے تے اودیاں شاناں پھر میں ود جاندیاں نے۔ جویں اللہ نے چونٹی دی شان نو ودایا ہے چونٹی اتنی معمولی چیز پیر تلے آ جائے بندے نو پتہ نہیں لگدا، لیکن انہیں دوئیاں چونٹیاں دی فکر کیتی ہے کہ کدرے ماریاں نہ جاون۔ اللہ نے اودی شان بدائی ہے کہ قرآن دی آیتاں بنا کے مدینے دے تاجدار دے سینے تے اتارے آئے۔ وہ چیوٹی کہن لگی اپنی بلا چلیاں جاؤ، کدرے حضرت سلیمان اور دا لشکر آپ نو روند کے نہ چلا جائے۔ اور وہم لا یشعرون، آئے آئے کیا بات، چیونٹی یہ نہیں آکھیا بھئی جان بجھ گئے تے تساں کی پیرا تلا چاہی دے سر، نا انہاں کی پتہ نہیں ہونے لگا۔ یہ جملہ اس نے حضرت سلیمان کے لشکر کے لیے بولا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا اور وہ آپ کو پاؤں تلے رون دیں گے۔ لہذا چونٹی کی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی ہر گناہ سے پاک ہے، ہوئے ہوئے ہر معصیت سے پاک ہے، ہر لغزش سے پاک ہے، صغیرہ کبیرہ خطاؤں غلطیوں سے گناہوں سے پاک ہے۔ چونٹی کہہ رہی ہے جان بجھ کے نہیں، لا علمی نے اندر لشکر نے لوگ اے نہ ہوئے تسی نکیاں نکیاں ہو تساں کی پیران تلے روند نہ دے من، لہذا اپنی اپنی کھڈاں داخل ہو جاؤ۔ اس ضمن میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ایویں ہی کسی نیاں شانہ نہیں ود جانیاں، کوئی گل ہونی ہے تاں ودنی۔ حضرت قتادہ یہ مشہور تابعی ہیں، آپ کوفہ میں آئے، مسجد میں لوگ آ گئے، بھر گئی مسجد، کھچا کھچ مسجد بھر گئی۔ حضرت قتادہ علم کے اعتبار سے بڑے قوی تھے اور بڑے مضبوط تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے ممبر پہ، آپ نے فرمایا لوگو میرے کول جو پوچھنا جے پوچھو، تساں نے پوچھن وچ دیر ہے میرے دسن وچ دیر نہیں ہونے، پوچھو۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس آکھیا حضرت سلیمان نہ جدو لشکر آ رہا سی تے جس چونٹی آکھیا سی اپنی اپنی کھڈاں چ وڑ جاؤ، وہ نر سی یا مادہ سی؟ تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، سمجھ آوے آر تسی سبحان اللہ ضرور بولو آر۔ چلو اگلے جملے پہ سمجھا دیتا، وہ نر سی یا مادہ سی؟ حضرت قتادہ پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیڑا سوال ہے، کئی ہونے نہ بالکل عجیب جائے سوال تے بندہ پریشان ہو جانا ہے۔ حضرت قتادہ پریشان ہو گئے۔ اس مجمع میں ایک 7 سال کا بچہ بیٹھا تھا، انہیں ہاتھ کھڑا کیتا، آدھا سونے ہو تسی چپ کر گئے ہو، میکی اجازت ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ 7 سال دا بچہ کون سی؟ انہاں دا نام نامی اسم گرامی
نعمان نے اور جنہوں دنیا ابو حنیفہ دے نال یاد کر دیے. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے قرآن پاک دی اے آیت پڑھی. اللہ فرماندا ہے لا یحتمن حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ. آپ امام ابو حنیفہ کے علم کو داد دیں. 7 سال دا بچہ ہے. آپ نے فرمایا او چونٹی نر نہیں سی مادہ سی، نر نہیں سی مادہ سی. اللہ نے نملتن دے نال قالت لایا ہے. اے نحو دی گل ہے، اگر اس دی تفصیل دے اندر چلا جاواں بڑا ٹائم لگ جائے گا. آپ نے فرمایا او نر نہیں سی او مادہ سی. حضرت قتادہ اشش کر اٹھے. لوگاں نے واہ واہ کی تھی، سبحان اللہ کی تھی، ماشاءاللہ کی تھی. اوے میں پوچھنا چاہنا جڑا 7 سال نہیں عمر دے اندر اتنا علم دا مالک ہے، جدوں او کوفے دے اندر حدیث پیا پڑھاتا ہوئے گا پھر کتنے علم والا ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چونٹی کے بھی آنی ہے اے نہ ہوئے انہاں کی پتہ نہ چلے تے جڑے دوئے نہ وہ بھی یہی پڑھ لیں آنے لو بریلوی ہو. اے میں وقتہ پایا نے قوم کی قرآن پاک گل ہے پاسا جانا ہی کوئی نہ تسی. میں کہیا کہ ہویا ہے تسی آنے ہو نبیاں کی ہر شے نہ علم ہے. چونٹی پہ آہنی ہے او لا علمی نے اندر کدرے تساں کی پیران تلہ نہ دے دے من وہم لا یشعرون نہ کے مانا ہے کوئی نہ نے پڑھیا. چونٹی کہہ رہی ہے کہ نبی کو شعور نہیں ہوگا، وہ بے شعوری حالت میں آپ کو پاؤں تلے رون دے گا. لہذا ثابت ہویا کہ نبیاں کو علم غیب نہیں. اگر علم غیب ہوئے آر تے چونٹی یہ گل نہ آکھا آر. میں کہا تو آنو تو اڑا عقیدہ مبارک ہوئے جنہ کیڑیاں کو لے ہے. میں کیڑیاں کو نہیں لیا، میں قرآن کو عقیدہ لے. تو ساں کیڑیاں کولوں تے چونٹیاں کولوں عقیدہ لے آئے، میں قرآن کولوں عقیدہ لے آئے. آدھا چلو جو بھی ہے لیکن گل ثابت ہو گئی کہ اللہ دے نبی کچھ نہیں جان دے. میں کہا کمال نہیں گل لے آیت نو لکو نہ پلین دے ہو اگے بھی پڑھو نہ اگے کہوے. آدھا اگے کہوے. میں کہا میں تینوں دسنا نبی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. انہیں 3 میل تو آکھے اپنی بلن چلیاں جاؤ. اللہ دے نبی 3 میل دے فاصلے تے قرآن کہندا فتبسم ضاحکا. اللہ اللہ. فتبسم ضاحکا من قولیا. انہیں 3 میل تو اے گل کی تھی تے اللہ دے نبی مسکرا پے. آئے ہائے مسکرا پے. او دی گل سن کے مسکرا پے. 3 لفظ ہیں، ایک تبسم ہے، ایک ضحک ہے، ایک قہقہ ہے. ایک تبسم ہے، ایک ضحک ہے، ایک قہقہ ہے. تبسم کہتے ہیں ایسا ہنسنا جس میں دانت ظاہر نہ ہوں، اور ضحک کہتے ہیں ایسا ہنسنا جس میں آواز نہ آئے صرف دانت ظاہر ہوں. اور قہقہ کہتے ہیں ایسا ہنسنا جس میں آواز بھی آئے اور دانت بھی ظاہر ہوں. ایتھے رک کے میں گل کرن لگا ایتھے ٹھنڈ پوے تے سبحان اللہ کہنا ہے. صحابہ کہنے نے ایسا مدینے دے تاجدار نو کدے کہکا مار کے ہسدیاں نہیں ویکھیا. آپ جدوں بھی ہسے یا ضحک نال ہسے یا تبسم فرمایا. اللہ میں پوری 5 گھنٹے دی تقریر انشاءاللہ تانوں سناواں گا جس وچ میں سرکار دو عالم کتھے کتھے اسین میں او سارے واقعے کٹھے کیتے تے کتھے کتھے سرکار روئے او واقعات بھی میں کٹھے کیتے. وہ میں انشاءاللہ ایک خوبصورت گلدستہ بنا رہا ہوں. میں اے نہیں میں جمعے والے دن جانا تے بس پھر لمحہ پہ رہنا. میں موتی کٹھے کرتا رہتا ہوں. اے جس طرح شہد کی مکھی رس چوستی ہے نا مختلف جگہوں سے، اسی طرح میں بھی مختلف کتابوں سے وہ میٹھی میٹھی باتیں چوستا ہوں اور انہیں اکٹھا کر کے کلیکٹ کر کے لکھتا ہوں. اس پہ انشاءاللہ پوری تفصیلی میں گفتگو کروں گا. ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن سرکار بیٹھے سن. آپ دا موڈ بن گیا مسکران دے. آپ نے فرمایا محمد اس بندے کو بھی جانتا ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور اسے بھی جانتا ہے جو سب سے پہلے دوزخ سے نکالا جائے گا. ایک بندے نو دوزخ سے کڑیا جا سی، پہلے سزا دی وجہ تو انہوں دوزخ میں بھیجیا جا سی، پھر انہوں کڑیا جا سی. پھر اللہ کریم اسے بلائے گا، فرشتوں کو بلائے گا اور فرشتیاں نو آکھے گا ایدی نیکیاں بھی کھولو
اس ایدی نیکیاں کھولو تے فرشتے ایک کتاب کھولن گے ادے وچ ادیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گناہ ہون گے نہیں غلط ہو گیا ہے اللہ کریم فرشتیاں نو فرمائے گا ادے گناہ وانی کتاب کھولو وہ کھولن گے ادے وچ چھوٹے چھوٹے گناہ لکھے ہون گے چھوٹے چھوٹے گناہ تے وہ بندہ ڈرے گا بھئی اے بھی میں کیتا ہے اے بھی میں کیتا ہے اللہ تعالیٰ ادے کول پوچھے گا اے کیتا ہی وہ آکھے گا کیتا ہے اے بھی کیتا ہی کیتا ہے اے بھی کیتا ہی کیتا ہے وہ ڈرے گا اور دل وچ سوچے گا بھئی اللہ کرے اے چھوٹی کھلی ہے جڑا وہ وڈا رجسٹر پہ ہے وہ نہ کھلا ہے اس وچ میرے وڈے گناہ لکھے اس وچ چھوٹے چلو میں اگے بھگت کے آیا تھوڑی بہت اور بھگت لیسا اللہ پوچھے گا کیا ہے وہ کہے گا میں نے کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے اللہ اکبر تے جدوں او فرشتے او دے گناہ کاؤنٹ کر دیاں مکا دیں گے اللہ کریم فرمائے گا ہر گناہ دے بدلے جنت دے اندر ادا درجہ اچھا کر دیو ہر گناہ دے بدلے انہوں ایک نیکی دے دیو ہر گناہ دے بدلے انہوں ایک نیکی دے دیو جدوں وہ سنے گا کہ گناہ دے بدلے میں انہوں نیکیاں ملیاں نے تے وہ آکھے گا سونیا او جڑا بڑا پہ ہے وہ بھی کھولو آئے سرکار نے اے جملہ بولیا صحابہ آدھن سرکار ایڈا سونا مسکرائے کہ آپ نے دندہ چونسا نور نیا کرنا نکلنیا تک نہیں اللہ ہیں انسان نے اندر ایک لالچ بھی تے ہے چھوٹے گناہ پہلے وہ تکنا رہا بھی شاید انہاں نہیں وجہ تو سزا ملے جدوں اس تک اب یہ تے کم کچھ ہو رہے آنا وڈے بھی دسو اللہ میرے دوستو اور میرے بھائیوں اللہ عمل کی توفیق دے میں انشاءاللہ العزیز چند ایمان افروز واقعات اور خوبصورت باتیں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اگلے جمعے پہ اسی ٹاپک پہ عرض کروں گا اور قرآن پاک کا یہ 2-3 رکوع جو ہے یہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ ہمیں قرآن مجید کے تعلیمات کے مطابق عقیدہ بنانے کی اور سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے